السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نظم مریض اور مسیحا کی تشریحات، مرکزی خیال اور خلاصہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے جو کہ انتہائی دلچسپ انداز میں انہوں نے ڈاکٹر، مریض اور حکیم اور پیر کا نقشہ اس نظم میں کھینچا ہے۔ تو نظم پڑھنے کے بعد اس کا مرکزی خیال آپ لوگ کچھ اس طرح لکھیں گے۔ مریض اور مسیحا میں ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے مریض اور مسیحا یعنی ڈاکٹر کے عنوان پر بہت ہی خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ ایک تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ڈاکٹر، حکیم اور ہومیو والی بھی انسان ہے، وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ آج کے ڈاکٹر، حکماء بھی پیروں فقیروں کا سہارا لیتے ہیں، اور پیر فقیر بھی ڈاکٹروں اور حکیموں کے محتاج ہیں۔ دنیا کا سارا نظام اسی طرح چلتا ہے۔ یہاں پر 2 دفعہ ڈاکٹر ہیں تو آپ لوگ 1 دفعہ لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ خلاصہ لکھیں گے۔ خلاصہ آپ لوگ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا خلاصہ بنائے ہیں تو آپ لوگ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ پھر آپ لوگ اپنی کاپیوں پر اتار دیں۔ مریض اور مسیحا میں ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے ایک مریض کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ یہاں پر یہ نہیں لکھ لیں کہ ایک نوجوان جو بیمار ہو کر نرسوں کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دوائی لینے گئے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کو ڈھونڈتا ہوا حکیم کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ حکیم صاحب ڈاکٹر کو لے کر پیر صاحب کے ہاں چلے گئے ہیں۔ جب وہ وہاں جاتا ہے تو پیر صاحب کے مرید ان کو بتاتے ہیں کہ پیر صاحب کو رات سے زکام اور بخار تھا، اس وجہ سے وہ یہاں پر اپنا فیض چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب سے علاج کرنے گئے ہیں۔ تو یہ پیارے بچوں اس نظم کا خلاصہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ یہ خلاصہ اپنی کاپیوں پر لکھیں گے۔ اب آتے ہیں تشریحات کی طرف۔ پہلا شعر جو ہے، پہلا بند: بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس۔ حیران ہوا یہ سن کر میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے۔ تشریح: شاعر نظم کے پہلے شعر میں ایک مریض کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ نوجوان یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو نرسوں نے بتایا کہ ڈاکٹر خود بھی بیمار ہیں اور وہ کسی حکیم کے پاس دوائی لینے گئے ہیں۔ دوسرا بند: آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پائے مشاورت یہ حاذق زماں، لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے ہاں۔ تشریح: پھر نوجوان اس ڈاکٹر کو ڈھونڈتا ہوا جب حکیم صاحب کے دواخانے پر پہنچ گیا اور وہاں پر پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں، تو وہ سن کر اور بھی پریشان ہو گیا جب حکیم کے حکمت خانے سے مریض کو پتہ چلا کہ وہ قابل حکیم اس ڈاکٹر کو کسی دوسرے ہومیو کے پاس لے گئے ہیں اور ان کو بتایا کہ وہ ہومیو والے بہت قابل ہیں۔ بند نمبر 3: ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم، پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کی پیچ و خم، بولا یہ بلکہ کہ مجھے آپ کی قسم، تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم۔ تشریح: نوجوان بھی بے بس اور مجبوری کی حالت میں مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا۔ یہاں پر نوجوان بے بس اور مجبوری کی حالت میں لکھیں گے۔ نوجوان بے بس اور مجبوری کی حالت میں مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا
اور ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چلتا ہوا حکیم کی دکان پر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ ہومیو ڈاکٹر کے کلینک پر گیا تو اس کے ساتھ کام کرنے والے لڑکے نے اس کو بولا کہ میں سچ بول رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب اور ہومیو ڈاکٹر تینوں ایک پیر کے پاس دم کرانے گئے ہیں۔ شعر بند نمبر 4۔ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پیر جی کے گھر، تینوں کڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر، سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام۔ تشریح: جب وہ نوجوان ان تینوں کو ڈھونڈتا ہوا آ کر پیر جی کے آستانے پر گیا تو دیکھا کہ دونوں ڈاکٹر صاحب اور حکیم صاحب گلی میں سر پکڑ کر پریشان کھڑے تھے۔ جب پیر جی کے مرید خاص نے مریض سے اس قابل ڈاکٹر کا نام سنا تو ان کے گھٹنوں کو پکڑا اور انتہائی عزت و احترام سے تفصیل بتائی۔ شعر نمبر 5 جو کہ تقریباً آخری بند ہے۔ تھا پیر جی کو رات سے سر درد ماہ زکام، سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام، کہتے ہوئے کہ آج کہاں مر گئے سبھی، وہ آپ کے مطب پہ گئے ہیں ابھی ابھی۔ وہ مرید بولا کہ پیر جی آج اپنے آستانے کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ آستانے مینز یہاں پر اشیانے کو چھوڑ کر، اپنی جگہ کو چھوڑ کر۔ وہ مرید بولا کہ پیر جی آج اپنے آستانے کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ آستانے کہتے ہیں ٹھکانے کو، یا آپ لوگ چوکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہاں جو اس کے رہنے کی جگہ تھی، کیونکہ ان کو رات سے سر درد اور زکام تھا۔ وہ بھی سب حکیموں اور ہومیو والوں کو نہ پا کر آپ ہی کے کلینک پر چیک اپ کرانے کے لیے گئے ہیں، یعنی ڈاکٹر کے کلینک پر چیک اپ کرانے کے لیے گئے ہیں۔ تو یہ انتہائی مزاحیہ نظم تھی جو کہ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب نے لکھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ لوگ یہ ترشیحات اپنی کاپیوں پر لکھ سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔